إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الحكي المدني الفرشي الشهامي مولانا عمر الثقلين محفوظ رب المشرقين ورب المغربين ونعم الحسن والحسين بالقاسم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات پڑھیں. نایاب بلوری صاحب جو بیمار ہیں ان کی صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ کے لیے مرتبہ بلندتر سلامات. تو جس کے لیے مجھ سے کہا گیا تھا میں نے ان کے لیے صلوات پڑھا. اب آپ ایک دوسرے کے لیے بھی پڑھ لیا کریں تاکہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے سورہ مبارکہ بقرہ اور اس کی 124 نمبر کی آیت جس میں اللہ نے حضرت ابراہیم کی امامت کا اعلان کیا ہے. کہا کہ جب ابراہیم امتحان میں کامیاب ہوئے تو ہم نے انہیں لوگوں کا امام بنایا. کس کا امام بنایا؟ لوگوں کا امام بنایا. میرے موضوع امامت میں یہ آیت سرنامہ سخن اس لیے ہے کہ پہلے میں یہ سمجھاؤں کہ لوگوں کا امام کتنا بڑا ہے تاکہ سمجھو کہ کائنات کا امام جو پہنچ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں پہلے جملے سے میرے ساتھ ہیں ان کی سماعتوں کو میرا سلام ہے. آپ تھوڑا سا موضوع کو محسوس کرنے کی کوشش کریں. پڑھا لکھا بچہ میرے سامنے بیٹھا ہے. اللہ نے جسے صرف اور صرف لوگوں کا امام بنایا اس کا اسٹینڈرڈ اور اس کا معیار اور مرتبہ کیا ہے قرآن مجید میں پہلے اسے سمجھ لیں آپ تو پھر بعد میں سمجھ میں آئے گا کہ جو ابراہیم کا بھی امام ہو اس کا مرتبہ کیا ہوگا اس کا معیار کیا ہوگا. آپ دیکھیں کہ ایک ایسا فرشتہ کہ جو صرف اور صرف یہ سوچ رہا تھا کہ مجھ سے بہتر اڑنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اللہ کو یہ دیکھیے ایک بات بتاؤں میں آپ کو. حضور سرور کائنات حضرت محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں تمہاری اس نیکی سے جو تمہیں متکبر بنا دے. لوگ سمجھتے ہیں نا کہ جیسا ہم کرتے ہیں ایسا کوئی نہیں کرتا ہے. جیسی نماز ہم پڑھتے ہیں ایسی کوئی نہیں پڑھتا ہے. جیسے نیک آدمی ہم ہیں دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں کہ یہ عبادت اس لیے نہیں ہے کہ سر پہ تاج فرعون آ جائے بلکہ یہ عبادت اس لیے ہے تاکہ سر پہ تاج انکساری آ جائے. تو اب جب فردوس ایسا فرشتہ جو اللہ کو بہت پسند تھا لیکن اس نے ذرا سا یہ کہا کہ میں بھی تو دیکھوں کہ عرش الہی کتنا بڑا ہے. وہ عرش الہی کو دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے جیسے پر کسی کے پاس نہیں میرے جیسی پرواز کسی کے پاس نہیں تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے. شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ فردوس کے دماغ میں آیا ہو کہ میں وہاں پہنچ جاؤں جہاں اللہ مصطفیٰ کو معراج پہ بلا رہا ہے. بھائی یہی تو بات تھی نا. اور اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے کسی کا گھر تھوڑی اجاڑا تھا. اس نے کسی کا قتل تھوڑی کیا تھا. تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنی بات اللہ کو بری بھی لگتی ہے کہ ہمارے قریب ہو کے بھی تم ایسے ہو. تمہارے پاس کا کپور کہاں سے ہے؟ اللہ نے اسے ڈال دیا ایک گڑھے میں. جب گڑھے میں ڈال دیا تو اس نے دیکھا کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ جب فرشتوں کا ایک ہجوم ہے جو زمین کو اتر رہا ہے.
زمین پہ اتر رہا ہے. جب زمین پہ اترتا ہوا دیکھا تو اس نے آواز دے کے کہا کہ اخی جبرائیل، میرے بھائی جبرائیل، کیا قیامت آ گئی؟ کیا قیامت نہیں آئی ہے، شافعِ محشر آیا ہے. امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائے ہیں اور رسول کے یہاں ایک نواسہ آیا ہے اور وہاں پہ ہم جا رہے ہیں مبارکباد کے لیے. کہا کہ ہمیں بھی لے کے چلو. اور جب لے کے پہنچے تو نبی کی خدمت میں پہنچے. کہا کہ سرکار یہ فکروس بھی ہے اور یہ چاہتا ہے کہ خوشی کے موقع پہ آج آپ خوش ہیں، آپ کے گھر میں نواسہ آیا ہے تو آپ کچھ دے دیجئے مجھے. تو نبی نے فرمایا کیا چاہیے؟ کہا کہ مجھے بالوں پر دوبارہ سے دے دیجئے، بالوں پر مجھے دوبارہ سے دے دیجئے. نبی نے فرمایا کہ وہ دیکھو میرا نواسہ جس گہوارے میں ہے، جس گہوارے میں ہے اس کے بعد جبرائیل اسے لے جا کے مس کراؤ اور جب مس ہو جائے گا تو اس کو بالوں پر مل جائیں گے. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، آیا رسول کے پاس تھا. دیکھیے سنی شیعہ بھائی اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں، آیا رسول کے پاس تھا. حاجت لے کے رسول کے پاس آیا تھا نا، رسول نے بھیج دیا حسین کے پاس. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ بالوں پر نہیں دیں گے؟ کہ جس سے حسین راضی نہیں. جس سے حسین راضی نہیں ہے اس سے مصطفیٰ بھی راضی نہیں ہے. بھائی میں نہیں دوں گا، بلکہ جا حسین کے گہوارے کے پاس. میں نے کہا یا رسول اللہ گہوارے سے کیوں مس کرائے؟ حسین تو تھے، حسین ہی سے مس کرا دیتے. توجہ فرمانے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ بھائی حسین ہی سے مس کرا دیتے، یہ گہوارے سے کیوں مس کرایا؟ آپ ذرا سا محسوس کیجئے، یہ جو مولوی فتویٰ لگا رہا ہے کہ زری کو چومنا بیٹا تھا. کو کیوں چوما جا رہا ہے، اس میں کون ہے؟ ارے بھائی پیغمبر نے اپنے زمانے میں حسین کے گہوارے سے مس کرا کے فکروس کو شفا دلا کے بتایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب حسین کو نہیں ملیں گے مگر ذریعہ حسین ملے گی. سلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. آگے عجیب ہے میرا بہت ہو گیا ہے. حضرت آدم پہلے انسان ہیں، ابو البشر ہیں، پہلے خلیفہ ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے، بندوں کے نہیں. اچھا ہم تو مانتے ہی انہیں جسے اللہ نے بنایا، اسی لیے تو اپنے بنانے والے ہمیں دوست نہیں رکھتے. ہماری غلطی اور خطا یہ ہے کہ ہم نے کبھی اپنے بنائے کو مانا ہی نہیں، ہم نے تو اللہ ہی کے بنائے کو مانا ہے. تو سب سے پہلے انسان، سب کے بعد حضرت آدم کے پاس آ جاتا. کیا حضرت آدم فکروس کے پر نہیں دے سکتے؟ اچھا بھائی حضرت ابراہیم نبی تھے تو ایسے نبی کے پاس آ جاتا جو نبی بھی ہے اور امام بھی ہے. ابراہیم کے پاس آ جاتا، ابراہیم کے پاس آ کے کہہ دیتا کہ بھائی میرے ذرا پر آپ ٹھیک کر دی، تو ابراہیم بھی کر دیتے. مگر آیا کیوں نہیں؟ آیا کیوں نہیں؟ دیکھیے سمجھدار آدمی وہاں جاتا ہے جہاں کام ہو جائے گا. سمجھدار انسان جاتا وہاں ہے جہاں کام ہو جائے. جی اب کسی کو مسئلہ پوچھنا ہے تو آپ کے پاس تو نہیں آئے، وہ تو عالم تلاش کرے گا کہ عالم کہاں ہے، وہی مسئلے کا اسے حل بھی دے گا. دیکھیے ایک کرائم جو ہے، ایک کرائم وہ اٹاوا میں ہو جائے تو اس کی ایف آئی آر آگرہ میں نہیں لکھی جائے گی،
بہت صحیح بات آپ، کیونکہ کرائم جس ایریے میں ہوا ہے اس ایریے کے تھانے میں لکھی جائے گی کہ نہیں لکھی جائے اسی ایریے کی، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا کہ حضرت آدم کے پاس چوری ہے، آپ قرآن نہیں پڑھا؟ ہم نے کہا بتائیے قرآن میں کیا لکھا؟ کہ قرآن میں اللہ نے حضرت آدم کے لیے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم تمہیں زمین کا خلیفہ بنا رہے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے، آپ میں کیا کہنا چاہوں بھائی، ہم زمین پہ خلیفہ بنا رہے ہیں اور کرائم ہوا ہے آسمان میں، خلیفہ ہے آدم زمین کے، تو زمین کے مسئلے آدم حل کریں گے، آسمان کے نہیں کریں گے۔ اس لیے میں نہیں گیا، تو میں نے کہا ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، وہ لوگوں کا امام ہے۔ ایک اور چیز بات ہے، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ارے بھائی وہ لوگوں کا امام ہے اور میں فرشتہ ہوں، تو کرائم ہوا آسمان میں اور کیس ہے فرشتے کا، تو آپ کسی ایسے کو تلاش کرو جو جنوں کا بھی امام ہو۔ تو وہی جائے گا نا، مسئلہ وہی سے تو حل ہوگا۔ تو اب آپ امامت کی عظمت کو پہچانیں، امامت کے معیار کو پہچانیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو امام بنایا اور امام بنانے کے بعد ان سے پہلا کام یہ لیا کہ آپ کعبے کی دیواروں کو بلند کیجئے۔ کعبہ ابراہیم نے بنایا نہیں ہے، دیواریں بلند کی۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ 127 نمبر کی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، کعبے کی دیواریں بنا رہے ہیں، دیواریں بنا رہے ہیں، دیواریں بڑھا رہے ہیں، لیکن اللہ نے کہا تم نے دیواریں بھی بنا دی، تب بھی ہم تمہیں معمار کعبہ کہنے کے لیے تیار ہیں۔ تم معمار کعبہ ہو، تم نے کعبہ بنایا ہے، یعنی درست کیا ہے، کعبے کی دیوار کیا ہے۔ اور فرمایا آپ نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا کس نے؟ جو لوگوں کا امام ہے۔ اب ذہن میری طرف رکھیے گا، جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ارے بھائی، حضرت ابراہیم کو اللہ نے لوگوں کا امام بنایا تو ان سے کعبہ بنوایا، تو ابراہیم کعبہ بنا سکتے ہیں، قبلہ نہیں بنا سکتے۔ ابراہیم آپ لوگوں کے امام ہو، ہم نے آپ سے کعبہ بنوایا، قبلہ آپ نہیں بنا سکتے۔ میں نے کہا کون بنائے گا؟ کعبہ بنانا ابراہیم کا کام ہے، قبلہ بنانا علی کا کام ہے۔ کعبہ بنائیے، قبلہ کب بنے گا؟ جب علی کعبے میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے خدا کی قسم، میں بڑا لطف لیتا ہوں اس جملے کو پڑھتے ہوئے اور چاہ رہا ہوں کہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر دوں میں۔ علی کتنے دن رہے میرے مولا کعبے میں؟ 3 دن۔ 3 دن خاموشی توڑوں آپ کی، خاموشی توڑوں آپ کی۔ ارے علی کا کمال ہی یہ ہے کہ وہ جس گھر میں 3 دن کے لیے آ جائے، جب اسے قبلہ بناتا ہے، سارا مجمع نہیں ہے۔ دیکھیے میں کہتا ہوں جسے اہل بیت کی فضیلت سن کے بخار کرتا ہوں وہ میری مجلس میں نہ آئے۔ محسوس کریے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ سرکار ابو طالب پہ میری جان قربان ہو جائے۔ ارے بھائی وہ اور ہیں جو ایمان ابو طالب پڑھتے ہیں، میں تو احسان ابو طالب پڑھتا ہوں۔
تو یہ بتاتا ہوں ابو طالب کا احسان کیا ہے اسلام پر. ذرا سا محسوس کریں آپ, علی جس گھر میں 3 دن رکے اس گھر کو تو قبلہ بنا دیا, اور جس صلب ابو طالب میں ہمیشہ رہے. صلوات کریے مل کے محمد والے محمد. پیچھے تک اگر سارا مجمع وعدہ کرے میری بات کا جواب دے دے گا تو جملہ ہو. پیچھے تک کے سارے مجمع سے وعدہ کرے. خدا کی قسم جملہ بہت بڑا ہے, اور وہ آپ کے لیے ہے جملہ. جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے, یا جو بھی مجلس سنتا ہے مجمع, جو بھی عاشق مولا ہے, اس کے لیے جملہ ہے. اس کے لیے جملہ ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں. علی جس گھر میں 3 دن رہے اس گھر کو قبلہ بنائے تو جس مومن کے دل میں ہمیشہ رہے. دلیل دوں مولانا تشریف فرمائیں. دلیل دوں آپ کو, پڑھے لکھے لوگوں میں پڑھ رہا ہوں میں, اس لیے کہ جاہل تو کہتے ہی اسے ہیں جو علی کو چھوڑ دے. پڑھے لکھے مجمع میں خطاب کر رہا ہوں نا, اور ایک عالم دین تشریف فرما ہے, تو میں جملہ ہدیہ کروں آپ کو کہ جس گھر میں 3 دن رہے علی اس گھر کو قبلہ بنا دے تو جس مومن کے دل میں ہمیشہ رہتا ہے اس دل کی قیمت کیا ہوگی. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ نے کہا سنتی روزہ توڑ دو, مومن کا دل نہ توڑو. یہ جس کے ذمہ کوئی واجب روزہ نہ ہو وہ سنتی روزہ رکھے گا, اور وہ کسی مومن کے یہاں جائے ملاقات کے لیے اور وہ کچھ کھا لیجئے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا روزہ چھوڑ دو جس دل میں علی رہتا ہے. آپ محسوس تو کریں کہ اہل بیت کیا ہیں. خدا کی قسم یہ تو ظرف عقیدت ہے جس میں جتنا علی آ جائے. اس لیے کہ علی کو سمجھنے کے لیے یا اللہ ہونا پڑے گا یا رسول اللہ. جتنا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کی اتنا سمجھ لیجئے اور اپنے نجات کا سامان تیار کیجئے آپ. ٹھیک ہے نا. ایک شخص جو تھا وہ کعبے کے پاس کھڑا ہوا دعا مانگ رہا, کہتا پروردگار کعبے کی حرمت کا واسطہ میری فلاں دعا پوری کر دے. پیغمبر کا گزر ہوا, پیغمبر نے کہا ایسے نہ مانگ. کیسے مانگ؟ سلب حرمت, اپنی حرمت کی وجہ سے مانگ. اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں مومن کے دل کی قیمت کعبے سے زیادہ ہے. آپ محسوس کر رہے ہیں کہ مولائے کائنات کیا ہے, مولائے کائنات کی کیا عظمت ہے. اب ابراہیم نے کعبے کی دیواروں کو بلند کر دیا. ٹھیک ہے. اب آئیے قرآن مجید کا 22واں سورہ, سورہ مبارکہ حج, اور اس کی 27 نمبر کی آیت. جہاں تک یوٹیوب کے وسیلے سے بات جا رہی ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہوں, پتہ نہیں کون کون مجھے سن رہا ہے. کوئی خوش ہو کے سن رہا ہے, کسی کے کلیجے پہ خنجر چل رہا ہے. 22واں سورہ ہے سورہ مبارکہ حج. تو بڑی محنت لگتی ہے دیکھیے یہ باتیں آپ تک پہنچا, اور خدا کی قسم آپ وہ ہیں جو اس جملے کی قیمت ادا کر رہے ہیں. یوٹیوب پہ میری بہت ساری مجلسیں ہیں, یہ جملے آپ کو کہیں نہیں ملے, کیونکہ جو قیمت ادا کرتا ہے اسی کے بارے میں کہتا ہوں.
27 नंबर की आयत है, जब काबा बन गया, दीवारें बुलंद हो गई, अब अल्लाह ने कहा इब्राहिम वाज़िन फिन्नासे बिल हज्जे यातू का रिजालन व अला कुल्ले सामरी यातूना मिन कुल्ले हज्जिन अमीन। इब्राहिम अब लोगों को हज के लिए बुलाओ। काबा बन गया, अब हज के लिए बुलाओ। जब तुम आवाज दोगे तो तुम्हारी आवाज को सुनकर कुछ लोग पैदल और कुछ लोग दुबली पतली सवारियों पर चढ़ के हज के लिए आएंगे। आयत पहुंच गई आप तक। इब्राहिम से कहा पुकारो, इब्राहिम ने पुकारा। तो उस जमाने में यूट्यूब का चैनल चल रहा था, उस जमाने में क्या यूट्यूब का चैनल चल रहा था, तो इब्राहिम की आवाज को सेव कर लिया था और वो 2024 में आ गई और लोग इटावा से हज के लिए चले गए। बताइए आप मुझे, कोई यूट्यूब चैनल तो नहीं था जी। आवाज यहां कैसे आई? उलमाए अहले सुन्नत या उलमाए तशय्युअ, उन्होंने इस आयत की तफसीर में लिखा है कि जब हजरत इब्राहिम ने आवाज दी तो उनकी आवाज उन बच्चों ने भी सुनी जो सुल्बे बदर में थे। मुझे नहीं पता यहां पहुंची कि नहीं पहुंची। जो बच्चे रहमे मादर में थे उन तक भी आवाज पहुंची, जो सुल्बे बदर में थे उन तक भी आवाज पहुंची, और जिन्होंने इब्राहिम की आवाज पे उस वक्त लब्बैक कहा वो आज हज के लिए जाते। सुन्नी शिया सब उलमा का इत्तफाक है इस बात पर, ठीक है। क्या कहना, ये आवाज कब तक जाएगी? कयामत तक जो बच्चा पैदा होता रहेगा उस इब्राहिम की आवाज उसके कान तक जाएगी। आपने गौर ही नहीं किया, अल्लाह ने जिसे लोगों का इमाम बनाया उसकी आवाज में इतनी ताकत रखी कि वो मक्के में बैठ के पुकार रहा है, आवाज कयामत की दीवार से टकरा रही है। किसी को ताज्जुब नहीं होता। अब लोग हमसे सवाल करते हैं कि इमाम जमाना काबे पे आएंगे। जो लोगों का इमाम है उसकी आवाज तो कयामत की दीवार से टकराए, और जो कायनात का इमाम है मेरा की आवाज कहां तक पहुंचे? की आवाज का बस बात क्या है? बात है मानने की। बच्चों तक पहुंचाता हूं। मौला अली अलैहिस्सलाम कब्र में आएंगे तो एक साहब आके मुझसे पूछने लगे हम ही में से, मौलाना आएंगे? हमने कहा आपकी में नहीं आएंगे। मौलाना आपने कैसे कह दिया कि हमारी में नहीं आएंगे? हमने कहा जहां शक होता है वहां अली नहीं होता। सलमान पढ़िए मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई ज़हूर की ताजील के लिए मिलके बरन सलावात। समझ में आए, जो समझ में आए उसे मान लो, जो समझ में ना आए उसे चुप हो के मान लो। मैंने कहा आपसे अली नहीं समझ में आएगा, बातें हैं अली की जो मैं समझा रहा हूं आपको जी। जो समझ में आए उसे मान लो
اور جو نہ آئے اسے چپ ہو کے مان لو. دلیل دوں آپ کو. کیا بغیر ماں باپ کے کوئی بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ آدم کو مانا کہ نہیں مانا؟ کیا سن رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی بات؟ آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، عقل میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک لکڑی کا ایک ڈنڈا ہو، اسے پانی پہ مارے ہم اور اس کا راستہ بن جائے. سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ جی قرآن میں ہے یہ بات؟ ہے نا؟ حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا کہ اب کیسے کریں؟ اللہ نے کہا فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اس پہ عصا مارو. موسیٰ نے عصا مارا، راستہ بن گیا. سمجھ میں آتی ہے بات؟ نہیں آتی نا؟ مانتے ہو؟ کیسا سیدھا مسلمان ہے؟ اتنا بھولا مسلمان ہے کہ جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی وہ تو مان رہا ہے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی. حضرت مریم کے بیٹا ہوا کہ نہیں ہوا؟ بغیر باپ کے ہوا. مسلمان نے مانا کہ نہیں مانا؟ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں، میں بھی تو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو سمجھ میں نہیں آ رہا اسے بھی مانو. ایک صاحب پڑھ رہے تھے کہ غازی سرکار جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو گھوڑا ہوا سے باتیں کرتا تھا، پرواز کرتا تھا. کہنے کے صاحب یہ کہاں سے پڑھ دیا، کیسے پڑھ دیا، اور بھلا کہیں گھوڑا بھی اڑ سکتا ہے؟ میں نے کہا تو نے پہچانا ہے نا، تو نے پہچانا ہی نہیں. جھولا تو آپ کہنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. میں نے کہا تو نے پہچانا ہی نہیں. ارے جس کے آقا کا جھولا فرشتے کو اڑا سکتا ہے. ایک آواز تو ابراہیم نے دی تھی، آنسوؤں کی فرات پہ قابو رکھیے گا. ابھی تو مجھے اور پڑھنا ہے، ابھی تو وقت ہے میرے پاس بہت. ایک آواز تو دی تھی ابراہیم نے، اور ایک آواز دی تھی میرے مولا حسین نے. حج پہ وہ جاتا ہے جس نے ابراہیم کی آواز پہ لبیک کہا. مجلس میں وہ آتا ہے جس نے حسین کیا. مل کے یہ ادھر کا جو مجمع ہے، اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ آپ کی محنت سے آیا ہے تو غلط سوچ رہے ہیں. آپ کے بلانے سے تو آپ کے خادم نہیں آ رہے مجلس میں. کیا ہے میں نے آپ کی خدمت میں. آپ روز بلا رہے ہیں اپنے ماموں کو، خالو کو، پھوپھا کو، چچا کو. آج طبیعت خراب ہے، آج کمر میں درد ہے، آج یہ ہو رہا ہے، آج وہ ہو رہا ہے. یہ کیسے آ رہے ہیں؟ حسین جب بلاتا ہے، اچھے خاصے کچھ لوگ آتے بھی ہیں تو وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں موبائل پہ. گھر سے نکلے تھے مجلس کے لیے لیکن رک گئے باہر. جی باہر رک کے انہوں نے بتایا کہ مولا والا کون ہے؟ موبائل والا. یہ مجلس میں جو بتا رہے ہیں نا، یہ حسین کی آواز پہ لبیک کہے ہوئے لوگ تھے. اور ایک جملہ میں اور کہوں آپ سے،
کہ آپ اس عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، نوکر۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں میری؟ اگر آپ 1 2 4 10 50 مجلس کروا کے یہ سمجھتے ہو کہ آپ عزاداری کے مالک ہیں تو مالک نہیں ہیں آپ، مالک کوئی اور ہے۔ میرے ساتھ آ جائیے، میرے ساتھ آ جائیے۔ آپ اس عزاداری کے نوکر ہیں، مالک نہیں ہے، اور نوکر کا کام ہے مالک کے مہمان کی عزت کرو۔ دلیل دوں کہ آپ اس عزاداری کے نوکر ہیں، مالک نہیں ہیں؟ دلیل دوں میں آپ کو؟ دلیل یہ ہے کہ جب آپ نہیں تھے یہ مجلسیں ہو رہی تھی، جب آپ نہیں رہو گے تب بھی یہ مجلسیں ہوں گی۔ یہ ذکر میری وجہ سے چل رہا ہے، جب میں نہیں آیا تھا تو کوئی اور پڑھ رہا تھا، میں چلا جاؤں گا تو کوئی اور آ جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہم اس کی وجہ سے ہیں۔ پہچانو یہ کیا ہے؟ فرش اعظم مولانا اسکول چلاتے ہیں پنجم تک، پنجم کی کلاس میں پہلی کلاس کا بچہ نہیں بٹھا سکتے مولانا، کیا بٹھا دیں گے؟ نہیں بٹھا سکتے۔ عالم ہے، سب کچھ ہے، مگر نہیں بٹھا سکتے۔ یہ واحد کلاس حسین کی ہے جس میں بچے آگے بیٹھے، بزرگ پیچھے بیٹھے۔ یہ اس بات کو کیا چیز ہے؟ یہ جو آپ کے پاس معلومات ہے، یہ خزانہ جو ہے آپ کے پاس، یہ مجالس کی وجہ سے۔ ان مجلسوں کو ہلکا کرنے کے لیے لوگ یہ ایڈوائز دیتے ہیں کہ بھئی وہ دیکھیے ایسا ہے کہ مجلس میں ذرا اچھا تبرک نہ بانٹیے، اس لیے کہ اس سے غریب کا دل دکھتا ہے۔ مجلس میں اچھا تبرک نہ بانٹیے، اس سے غریب کا، مجھے 3 سال ہو گئے میں اس غریب کو ڈھونڈ رہا ہوں جس کا دل دکھتا ہے۔ ایک بات بتائیے، جب عزاداری کو یزید نہ روک پایا تو 2 رکعت کا مولوی کیا روکے گا؟ خرچ نہ کیجیے عزاداری پہ، اس پہ زیادہ خرچ نہ کیجیے۔ اچھا بھائی کائے پہ کریں؟ اچھا جیسی عزاداری ہوتی تو بیوائیں یاد آ جاتی، یتیم یاد آ جاتے ہیں، قوم کے پریشان حال لوگ یاد آ جاتے ہیں، لیکن جب اپنے بیٹے کا ولیمہ کرتا ہے 1 کروڑ میں تو پھر نہ محلے کی بیٹی یاد آتی ہے، نہ غریب کی بیٹی یاد آتی ہے، نہ رشتہ دار کی بیٹی یاد آتی ہے۔ تو اس کا یاد نہ آنا ایسا لگتا ہے کہ تم صرف عزاداری کے دشمن ہو۔ مجھے آپ پورے سال نہ غریب یاد آتا، نہ فقیر یاد آتا، نہ یتیم یاد آتا، نہ مسکین یاد آتا، جیسے حسین کے نام پہ بڑھنا شروع ہوا فوراً غریب یاد آ گیا، فوراً یتیم یاد آ گیا۔ اب اس سے غریب کا دل دکھتا ہے، غریب کا دل تو اس سے بھی دکھ رہا ہے، تمہارا بچہ کانوینٹ میں پڑھ رہا ہے، اس کا بچہ سرکاری۔ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں، میں نے جملہ ہدیہ دیا ہے، اگر بات پہنچ رہی ہو
پیچھے تک بات پہنچ رہی ہے میری. غریب کا دل دکھ رہا ہے تو تمہارے پاس لیوائس کی جینس ہے, اس کے پاس شادی. ارے بھائی تم تو برانڈ کے جوتے پہن کے اکڑ رہے ہو, غریب کا دل دکھ رہا ہے عزاداری سے. کسی غریب کا دل نہیں دکھ رہا ہے, کسی کا دل نہیں دکھ رہا ہے, دل تمہارا دکھ رہا ہے, دل تمہارا دکھ رہا ہے, دل تمہارا دکھ رہا ہے. اس لیے کہ امیر کے برابر غریب شادی میں تو نہیں ہو سکتا, مجلس میں برابر ہو جاتا. یہ میری شرعی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں آپ کو یہ باتیں بتاؤں تاکہ آپ کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں. یہ شیطان بہکانے آتا ہے تو ٹیکا لگا کے نہیں آئے گا, یہی والے پہن کے آئے گا. ایسے سمجھاؤں آپ کو بھائی میں سرداری دکھائی دے رہی, اس میں خرچ نہ کیجیے, اس میں یہ نہ کریے, اس میں وہ نہ کریے, اس میں کھانا نہ کھلائیے, اس میں یہ نہ بانٹیے. اللہ نے توفیق کرنے کے لیے تو مجلس پہ انہوں نے پریسٹیج کا ایک کوکر بانٹ دی. یہ اچھی بات ہے, امام حسین کے نام پہ اگر جان بھی دے دیں ہم تو صاحب ہم سے کہنے لگے ارے مولانا آپ ان سے متاثر نہ ہوئیے, اس لیے کہ ان کے پاس جو پیسہ ہے وہ نمبر 2 کا ہے. بھائی اب جملہ سن لیجئے آپ اور سنیے گا کان کھول کے بالکل جی. عزاداری پہ جب پیسہ خرچ ہوتا ہے تو لوگوں کو نمبر 2 کا نظر آتا ہے. میں کہہ رہا ہوں بھائی تم نے کبھی اپنا لقمہ چیک کیا کہ نمبر 2 کا ہے؟ بھائی کا حق مار لیا, عزاداری پہ اعتراض. خفیوں کا حق کھا گئے, عزاداری پہ اعتراض. محلے والوں کی زمین کھا گئے. ایک تو ایسا آیا تھا لکھنؤ میں سارا کا سارا وقف کھا گیا, سارا کا سارا وقف کھا گیا. ارے بھائی وقف کے چوروں پہ تو لعنت ہمیشہ سے ہوئی ہے نا. یہ وقف جو ہے یہ مال حضرت زہرا ہے. آپ سمجھیے اس بات کو, عزاداری پہ اعتراض کرنے والا ارے کون کیا خرچ کرے گا عزاداری پہ؟ اللہ نے کہا موسیٰ تم کیا سمجھتے ہو کہ سب سے بڑی عبادت اس کائنات میں کیا ہے؟ حسین کے نام پر ایک آدمی کو ایک وقت کا کھانا کھلانا 100 شہیدوں کے برابر ہے. تفسیر انوار النظر جا کے دیکھیے, پڑھ لکھ کے بات کر رہا ہوں, جو دیکھ کے آیا ہوں وہ آپ کو بتا رہا ہوں کتاب میں. یہ ہے حسین, اور حسین کسی کا رکھتے تھوڑی نہیں. مولا کے نام پہ خرچ کر کے دیکھیے, اگلے سال سمجھ میں آئے گا کہ کتنا پروفٹ ہوا. حسین رکھتے تھوڑی ہیں کسی کا بھائی, حسین کسی کا نہیں رکھتے, کسی کا نہیں رکھتے. کہ نام پہ خرچ کرتے ہو, تمہاری آخرت بھی صحیح ہو رہی ہے, تمہاری دنیا بھی ٹھیک ہو رہی ہے. آپ سمجھ لیجیے اس بات, آپ کی آخرت کا تعلق بھی اس عزاداری سے ہے جی. عزاداری کو آپ محفوظ کریں, جتنا ہو سکے اس عزاداری کو فروغ دیں. یہ جو قافلے تھے ایسے نہیں تھے, یہ سب اس لیے تھے تاکہ عزاداری کو فروغ دیا جا سکے. ایک پہلے بلند سلوات پڑھیں گے اس وقت عالم ابھی مجھے 41 منٹ ہوئے پڑھتے.
कितने? अगर आप और सुनना चाह रहे हो तो मौला जो है वो मौला देने के लिए तैयार। वो किस लिए नाराज है हमसे? मिर्जा की एक वीडियो जो है वो उस पे सोशल मीडिया आज मेरे सामने आ गई, तो उसमें वो कह रहे थे कि भाई शियों से हमारा इख्तलाफ ये है कि वो अल्लाह के अलावा अहले बैत से मांगते, जो कि शिर्क है। अल्लाह के अलावा नहीं मांगना चाहिए, ठीक है। उन्होंने दलील भी कुरान की आयत सुनाई, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, परवरदिगार हम तुझी से मदद चाहते हैं और तेरी इबादत। यही तो बात है जी। इस आयत को दलील बना के उन्होंने कहा कि अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगना चाहिए। अच्छा, भोले भाले मुसलमान समझ जाते, भोले भाले मुसलमान है, उनके दिमाग में ये बात आ जाती, हाँ भाई देखिए अब हाफिज साहब ने बताया कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं है, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं। ठीक है, आप समझ रहे हैं? मैं मुसलमानों से पूछ रहा हूँ, सारे मुसलमानों से, कुरान को देखना इबादत है या नहीं? कुरान अल्लाह है? मुझे लग रहा है थक गए शायद, मैं मसाइब पढ़ दूं भाई, बात खत्म करेगा कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करनी चाहिए। तो कुरान अल्लाह है क्या? कुरान को देखना हर मुसलमान फिरके में सवाब है, कुरान तो अल्लाह नहीं है। इसका मतलब यह है कि इबादत अल्लाह ने अपने अलावा कुछ चेहरों को बनाया है। कुरान के चेहरे को देखना इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत। आप समझिए इस बात भाई, तो देख रहे हैं इबादत कर रहे हैं तो वो अल्लाह थोड़ी हो जाएगा भाई। अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अपनी जगह है। तो क्या कहा? अल्लाह के अलावा किसी से नहीं मांगना चाहिए। और दलील क्या है कि कुरान में लिखा है हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। ये बात वो दलील में पेश करी है इंजीनियर मिर्जा ने। अब मेरा जवाब सुन लीजिए आप। मैं आपकी बात को बिल्कुल मानूंगा, बिल्कुल मानूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ, जो अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांगना चाहता, वो मस्जिद का चंदा सड़क पे खड़े होके मांग रहा है। मौलवी साहब फंस गए, आप कह के फंस गए। अल्लाह की कसम, अगर बगैर मांगे कोई 1 मिनट जी के दिखा दे मुझे जी, घर में जाएगा तो खाना मांगेगा, घर से बाहर जाएगा तो लिफाफा मांगेगा। नहीं पहुंच रही ये बात आप तक, मैं क्या कहना चाह रहा जी। किसी के यहाँ जाएगा मेहमान तो उससे पानी मांगेगा, खाना मांगेगा, तौलिया मांगेगा, सामान, साबुन, शैम्पू। अरे भैया मांग मांग के दिमाग खराब कर दिया, कह रहा अल्लाह के अलावा नहीं मांगना चाहिए। आप बताइए मुझे, अल्लाह के अलावा नहीं मांगना चाहिए? अल्लाह के अलावा मांगे बगैर तो काम ही नहीं चल रहा है। तो हम भी अल्लाह के अलावा मांग लेते हैं, कभी अली से, कभी हसन से, कभी सज्जाद से। बताइए आप, दलील अगर कमजोर हो, पढ़े लिखे मौलाना बैठे हुए यहाँ पर और पढ़ा लिखा मजमा यहाँ पे, मेरी बात अगर कमजोर हो तो बताइए आप जी। ओली से मांग लिया तो शिर्क हो गया। तू अपने बाप से मांगता रहा, और जुमला बढ़ा दूं, तू अपने गुनहगार बाप से मांगे जो मुझसे से पैदा हुआ।
شرک ہے، وہ علم پہ مانگ لیا وہ شرک ہے، وہ تعزیے پہ مانگ لیا وہ شرک۔ ابھی میں احمد آباد گیا تھا اکثر اولا میں، تو وہاں پہ 100 تعزیے نکلتے، جن میں 70 اہل سنت کے تھے، 30 ہمارے تھے۔ سمجھ رہے ہیں انہیں کتنی فائٹ کرنی پڑ رہی ہے وہاں، میں بتاتا ہوں شرک کیا ہے، میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی مانگنا شرک نہیں ہے، اللہ سمجھ کے کسی سے مانگنا شرک ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ مسئلہ حل کیا ہے میں نے، اور آپ شاید خوش ہو جائیں گے میرے جملے کو، مگر کچھ لوگ مجھے لگ رہا ہے کہ تھک چکے ہیں۔ بھائی میں نے تو مسئلہ حل کیا، کسی سے مانگنا شرک نہیں ہے، اللہ سمجھ کے اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا شرک ہے۔ ایک فقیر میرے دروازے پہ مانگنے آیا، میں نے اس فقیر سے پوچھا کہ بھائی اللہ سے مانگنا چاہیے تو مجھ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا جناب میں آپ کو اللہ سمجھ کے تھوڑی مانگ رہا ہوں، میں تو آپ کو امیر سمجھ کے مانگ رہا ہوں۔ مانگ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر سمجھ کے مانگنا جائز ہے، اللہ سمجھ کے مانگنا جائز نہیں۔ تو جو مجھ جیسے فقیر کو امیر سمجھ رہا ہے تو جناب امیر یہ تو قرآن میں آیت ہے نا کہ امام کو سزا ملے گی، پیچھے والے کو نہیں۔ جو تو بہکا دیا نا آگے والے نے، جب وہ آپ کو بہکا رہا ہے تو آپ تو سیدھے سادے آدمی ہیں، آپ کو تو بہکا دیا اس نے، تو اللہ جو ہے پکڑے گا اسے۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ کیونکہ بہکا ہو رہا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ تو قرآن کے خلاف سے بات کرنے کا جاہل، قرآن نے پڑھائی کہاں ہے؟ تو نے تو طوطے کی طرح رٹا ہے۔ اگر قرآن سمجھ جاتے تو کوئی کائنات میں آل محمد کا دشمن ہی نہ ہوتا۔ آپ بتائیے وہ، اچھا یہ بتائیے مولا علی کہاں پیدا ہوا؟ بچے سے پوچھا کتنے سال کے ہو؟ 14۔ ہاں بھائی تم کتنے سال؟ تم مولا علی کہاں پیدا ہو؟ تو بھیا 5 سال کا بچہ جانتا ہے کہ کعبے میں پیدا ہو؟ ان کے کسی بڈھے سے پوچھ کے بتاؤ تمہارا پیدا ہو۔ پیدا ہونا اختیار ہے یا جبر ہے؟ پیدا ہونا اختیار ہے یا جبر ہے؟ جبر ہے۔ کسی کو کیا پتا وہ کہاں پیدا ہوا؟ جی کوئی نفس نہیں جانتا کہ ائی ارضٍ تموت کو کون سی جگہ مرے گا۔ تو پیدا ہونے میں جگہ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں؟ زندگی میں آپ اپنا کمرہ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ زندگی میں مکان بنا کے اپنا کمرہ سلیکٹ کریں، اس میں رہوں گا، اس میں اماں رہیں گی، اس میں ابا رہیں گے، اس میں بھائی رہیں گے، ٹھیک ہے، لیکن پیدائش میں آپ مجبور
والے اٹاوا کے ہیں شادی میں رہ رہے تھے آگرہ وہاں ولادت ہو گئی اختیار نہیں ہے نا آپ کا آپ کو آپ کی اوقات سمجھا رہا ہے اللہ حالات خراب ہیں کورونا آیا ہوا ہے جھگڑے چل رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں اور اللہ پیدا کرنا چاہ رہا ہے پیدا کرنے والی ماں مر گئی مگر بچہ زندہ ہے اللہ کی تکلیف کو محسوس کیجیے اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا پیدا کرنے کی ٹھیک ہے تو اگر اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے تو بھی فضیلت علی کے کھاتے میں جاتی ہے وہ آئے بھی اللہ کے گھر سے اور گئے بھی اللہ کے گھر سے جن دونوں میں آدمی کا اختیار نہیں ہے وہاں بھی علی کا اختیار ہے جملہ بہت بڑا تھا جو میں نے کہا تھا خدا کی قسم بہت بڑا میں نے جملہ کہا ہے جو پہنچ گئے ہیں ان کی ذواتوں کو میرا سلام پیدا ہونے میں اختیار نہیں پتہ نہیں کہاں پیدا ہو جائے مرنے میں کوئی اختیار نہیں پتہ نہیں کون کہاں مر جائے مگر یہ علی ہے کہ جسے آنا کعبے میں ہے جانا مسجد ہے تو سب نے لکھا سنی شیعہ سب کتابوں نے لکھا کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہوا تو ہم سے کیوں لڑو اللہ سے لڑو ایسے لڑو جا کے بھائی کہ کعبے میں کیوں پیدا کیا علی کو دیکھیے پیدائش کا اس بچے کی پتہ لگتا ہے جس کا باپ ہوتا ہے یہی تو وجہ ہے کہ ہم جشن ولادت بھی مناتے ہیں خاندان ہوتا ہے تو اولاد کا ہوتا ہے جہاں خاندانی نہ ہو جہاں نسلی شرافت ہی نہ ہو وہ کیا جانے کہ کب آیا کہاں آیا کیسے آیا کس کا آیا اہل بیت سے جو یہ محبت ہے یہ نبی نے فرمایا جب مولا کائنات دنیا میں تشریف لائے ظاہری طور پر کعبے میں تو وہ ایک سانپ چھوڑا جاتا تھا سانپ چھوڑا جاتا تھا وہ سانپ آتا تھا جسے کاٹ لیتا تھا تو نمبر 2 کا جسے چھوڑ دیا وہ اب وہ سانپ چھوڑا گیا جب سانپ چھوڑا گیا میرے مولا کے حوالے میں جی ادھر سے سانپ پڑھا میری طرف دیکھنا خدا کی قسم جملہ بہت بہت عظیم جملہ ہے اور میں لطف لیتا ہوں پڑھتے ہوئے تو چاہ رہا ہوں آپ تک وہ پہنچ جائے ادھر سے گہوارہ ہے گہوارے میں میرے مولا علی ادھر سے وہ سانپ چلا ادھر سے سانپ نے منہ اٹھایا ادھر سے اللہ کے 2 ہاتھ اٹھے پکڑ کے برابر کٹ کر دیا یہ تاریخ انسانیت کا وہ واحد بچہ ہے جو سانپ کو دیکھ کے نہیں رویا اچھا ایک بات بتائیے اولاد کہہ رہی بدعت ہے باپ رو رہے سانپ جب مر گیا نا اب وہ مکے میں خبر پھیلی
تو بھائی وہ ڈی این اے ٹیسٹ کرنے والا وہ سانپ جو تھا اسے علی نے مار دیا. نبی کے پاس آئے کہ یا نبی اللہ اب یہ کیسے چیک ہوگا کہ حلال زادہ کون ہے؟ علی نے تو وہ مار دیا جو ڈی این اے ٹیسٹ کرتا تھا. تو نبی مسکرا کے بولے کہ بھائی وہ سانپ کبھی تو مرتا, 10 سال بعد, 20 سال بعد, 25 سال بعد, 50 سال بعد, کہاں جی مرتا. پھر اس کے بعد کیسے چیک کرتے تم؟ تو آج میں تمہیں کسوٹی بتا رہا ہوں, جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو اس کے کان میں علی ولی اللہ. یہ چہروں پہ جو مسکراہٹ ہے یہ آپ کے اپنے خون کی خبر دے رہا ہے. ہر خبر اخبار میں نہیں چھپتی, کچھ خبریں ہیں جو چہرے سے پڑھی جاتی ہیں, کچھ خبریں ہیں جو چہرے سے دکھائی دیتی ہیں. چہرے آسان اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ آدمی کی کیا کنڈیشن ہے, کیا حالات ہے. اسے چہرہ بتا دیتا ہے, چہرہ بتا دیتا ہے. بنی عباس کے دور میں جب 2 سید بچوں کو لے جایا گیا قتل کرنے کے لیے تو جلاد نے پوچھا کہ اتنے 1000 بچوں میں تم نے پہچانا کیسے کہ تم علی کے شیعہ ہو؟ کہنے لگے ہماری پہچان یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے نام حسین لیا جاتا ہے ہماری آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتا ہے. یہ ہے شیعت کی پہچان. میرے مولا حسین فرماتے انا قتیل الابرا, مجھے رلا رلا کے ذبح کیا. اکبر کے لاشے پہ رویا, کبھی اونو محمد کے لاشے پہ رویا, کبھی قاسم کے لاشے پہ رویا, کبھی اصغر کی قبر بناتے ہوئے رویا, کبھی رخصت آخر کے وقت رویا. عزیزو میرا مولا کائنات میں جتنا مظلوم ہے اتنا کوئی کائنات میں مظلوم ہے. اس لیے کہ 1400 سال کے بعد بھی جب مسائل پڑھا جاتا ہے تو آپ چیخ مار کے رونے لگتے ہیں. عزیزو یہ قافلہ ان دنوں میں کوفے اور شام کے بازاروں سے گزار ہے. بی بی فرماتی ہیں اتنی بھیڑ ہے بازار میں, علی کی بیٹیاں بے ردا کیسے چلیں؟ اور منادی ندا دے رہا ہے آؤ آؤ باغیوں کا قافلہ جائے. ایک خاتون نے چھت سے دیکھا اور دوڑ کے نیچے اتری اور گھر سے باہر جانا چاہتی تھی. تو مالکہ نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ کچھ اسیر آئے ہیں. مرتبہ مالکہ, اس کا نام ہے ام حبیبہ, ام حبیبہ کہتی ہے کہ میری شہزادی نے منع کیا تھا کہ اسیروں کا قافلہ آئے تو اس کا تماشا نہ دیکھے. کہا کہ بیوی میں تماشا دیکھنے نہیں جا رہی ہوں بلکہ ان کے ساتھ ایک 4 سال کی بچی ہے, اس کے کانوں سے بھی خون جاری ہے, چہرے سے بھی خون جاری ہے, اور چہرے کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی شریف خاندان کو قید کر لیا گیا. اور وہ بچی پیاسی ہے, پانی مانگ رہی ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ اسے پانی پلا. کہا میری شہزادی نے بھی کہا تھا کہ کوئی پانی مانگے تو اسے پانی پلانے میں جلدی کرنا, تو چلو پانی پلانے چلتے ہیں. اور ام حبیبہ اپنی قریش کے ساتھ پہنچی تو اس نے ایک مرتبہ دیکھا تو عجیب سی کیفیت دیکھی کہ کچھ بیویاں ہیں جن کے ہاتھ پیچھے اس طرح رکھے ہوئے ہیں اور چہرہ بالوں سے ڈھکا ہوا ہے اور بال خاکے کربلا سے ڈھکے ہوئے ہیں. قریب پہنچی اور جانے کے بعد سکینہ سے کہا کہ لو بچی یہ پانی پی لو, لیکن جب پانی پی لینا پھر میرے حق میں 3 دعائیں کر دے. بی بی زینب نے کہا سکینہ بیٹا پانی بعد میں پینا, پہلے اس کے حق میں دعا کر دو. آخری 3 جملے اور مجلس تمام ہے, اپنی آواز پر بلند کرنا تاکہ حق مجلس ادا ہو جائے. کہا کہ بتا بی بی تیری پہلی دعا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دعا کر کے جیسے تم اسیر ہوئے ہو ایسے میرے بچے اسیر نہ ہو. سکینہ نے شام غریبہ کے چلے ہوئے کرتے کا دامن اٹھا کے کہا پروردگار
میری دوسری دعا یہ ہے کہ میرا شوہر پردیس میں گیا ہوا ہے، وہ خیریت سے واپس آ جائے۔ ارے یہ اس بی بی روا کے سامنے کہا جا رہا ہے جو حسین کو کربلا میں کھو کے آ رہی ہے۔ آخری ایک دعا بس مجلس کا، آنسوؤں کو روکنا نہیں، اپنی آوازوں کو روکنا نہیں۔ سال آئندہ کون زندہ رہے؟ جو زندہ رہے گا وہ ماتم کرے، جو زندہ رہے گا وہ ماتم، جو زندہ رہے گا وہ روئے گا حسین کو۔ بتا تیسری دعا کیا ہے؟ اس نے کہا بچی میرے حق میں دعا کر، میرے حق میں دعا کر، مجھے جلدی سے جلدی مدینے جانا نصیب ہو۔ بس مدینے کا نام سنا زینب تو کوئی آگے کبھی بھی مدینے میں کون رہتا ہے تمہارا؟ کہ مدینے میں میری شہزادیاں رہتی ہے، کیا نام ہے ان کا؟ ام حبیبہ نے کان میں ہاتھ رکھ کے کہا توبہ توبہ، نہ محرموں کا مجمع، میں اپنی بیویوں کا نام نہیں لے سکتی۔ کہ یہ تو بتا دے کہ وہ کس کی بیٹیاں ہے؟ کہ وہ علی کی بیٹی ہے؟ کہ دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ کہ ہم پہچان لیں گے؟ بیوی نے کہا ام حبیبہ میں ہی تو زینب ہوں، تو نے کہاں پہچانا؟ یہ حسین کی سکینہ، یہ حسین کا سجاد، عباس کا سر میں دے سکے گا۔